السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، ایک بادشاہ گزرا ہے جو بہت مالدار تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دل میں خیال ہوا کہ اپنی ملکیت کی سیر کروں، جہاں جہاں میری ملکیت ہے وہاں پر گھوموں، تفریح کروں۔ اس نے اس ارادے سے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے شاہی لباس لایا جائے۔ اب جب شاہی لباس آیا تو اس نے پہلا آیا اس کو ناپسند کر دیا، دوسرا منگایا، تیسرا منگایا، غرض کے بہت سارے اس نے اپنے لیے جوڑے منگایا، ایک اس نے اس میں سے پسند کیا۔ اس کے بعد اس نے سواری کے لیے گھوڑا منگایا کہ گھوڑا لایا جائے، ایک گھوڑا اس کے سامنے پیش کیا، اس نے اس کو ناپسند کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا لایا گیا، تیسرا لایا گیا، ہر ایک کو وہ ناپسند کرتا رہا، غرض کے تمام گھوڑے اس کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ اس نے ایک کو پسند کیا اور پسند کرنے کے بعد اپنے اوپر عمدہ لباس پہننے کے بعد وہ سیر کے لیے نکلا۔ اب وہ تکبر سے اس کے کان شیطان نے بھر دیے، گویا کہ اس کے اندر ایک عجب، ایک تکبر پیدا ہو گیا۔ جب راستے میں چل رہا ہے، کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہا ہے، اپنی تکبر کے اندر گویا کہ وہ چل رہا تھا۔ چنانچہ جب چلتے راستے میں ایک شخص اس کو ملا جو پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا، جو خستہ حالت میں تھا۔ اس نے بادشاہ کو دیکھ کر سلام کیا تو بادشاہ نے اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا کر دیکھی، تو اس نے آگے سے آ کر بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، اور پکڑنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تینے میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی ہے؟ تو جانتا نہیں کہ میں بادشاہ ہوں؟ بادشاہ نے اپنے گھوڑے کی لگام اس سے چھین لی اور پھر چلنے لگا، لیکن یہ خستہ حالت آدمی دوبارہ سے پھر اس کے پاس گیا کہ مجھے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں واپس سفر سے آ جاؤں گا تو تمہیں جو کہنا ہے کہہ لینا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی ضروری بات ہے، اور دوبارہ سے اس شخص نے اس بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تمہیں کہنا ہے وہ کہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، راز کی بات ہے، اپنا کان قریب کریں۔ بادشاہ نے بات سننے کے لیے کان قریب کیا تو اس نے کہا کہ میں تو ملک الموت ہوں، میں تو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو بادشاہ کے چہرے کی رونق پھیکی پڑ گئی، اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی، اور وہ کہنے لگا کہ مجھے مہلت دے دے اتنی کہ میں اپنے ساز و سامان کا بندوبست کر آؤں، میں اپنے گھر والوں سے ملاؤں، اتنی مہلت اور دے دے۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ نہیں، اتنی مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر والوں سے بھی نہیں مل سکتا، اپنے ساز و سامان کا بندوبست بھی نہیں کر سکتا، اور اسی حالت میں گھوڑے کے اوپر ہی اس کی روح کو قبض کر لیا، اور یہ بادشاہ گھوڑے پر سے زمین پر لکڑی کے مانند گرا ہے۔ تو میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہم بھی اپنی موت کو یاد رکھیں، موت کو کبھی نہ بھولیں، اس لیے کہ موت پتہ نہیں کب آ جائے گی۔ جب ہمارا وقت آ جائے گا تو پھر ہم کتنی ہی اس کے سامنے فرشتے کو منانے کی کوشش کریں کہ ہمیں 1 سیکنڈ کی، 1 منٹ کی مہلت دے دیں، ذرا ہم اپنے گھر والوں سے ملائیں، اپنے کاروبار کو سیٹ کر دیں، یا دیگر کوئی بھی کام کر لیں، تو پھر موت کا فرشتہ ہرگز 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دے گا، فوراً روح قبض کر لے گا۔ اس لیے اپنی آخرت کو یاد رکھیں اور اپنی موت کو بھی یاد رکھیں، اور جب جنازہ جاتا ہوا دیکھیں یا کسی کو دفنانے کے لیے جائیں قبرستان میں، تو ذرا اپنا بھی خیال کر لیا کریں کہ ایک دن مجھے بھی یہیں آنا ہے، ایک دن مجھے بھی مٹی کے اندر دفن ہونا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا، میں نے کیا تیاری کی ہے۔ اس لیے اپنی موت کی تیاری میں لگ جائیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، اللہم آمین۔